صیام القضاء، قضا روزوں کے مسائل۔ فرض روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھ پر رمضان کے روزے باقی رہتے اور میں قضا روزے شعبان سے پہلے رکھنے کا موقع نہ پاتی، پورا سال گزر جاتا۔ حضرت عائشہ کے ساتھ بھی یہ ہو جاتا تھا۔ تو شعبان کے پہلے 15 دنوں میں اپنے پچھلے رمضان کے جو روزے رہ گئے ہیں یا پورے سال میں سے نہیں رکھ پائے، وقت نہیں ملا، کوشش کرنی چاہیے کہ شعبان میں ان کو، اور خاص طور پہ کوشش ہو کہ 15 شعبان تک وہ مکمل کر لیے جائیں۔ پھر فرض روزوں کی قضا متفرق طور پر یا لگاتار دونوں طرح سے جائز ہے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت نزلت فعدة من ایام اخر متتابعات فسقطت متتابعات۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں روزوں کے بارے میں پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ قضا روزے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں مسلسل رکھے جائیں، لیکن بعد میں مسلسل روزے رکھنے کا حکم ختم ہو گیا۔ یہ بھی ہمارے رب کی رحمت ہے۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ رمضان کے 30 دن کے روزے مسلسل ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جب رکھے جائیں رمضان کے روزے تو مسلسل رکھے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رخصت دی اور کہا جب جب آسانی ہو، جتنے جتنے آسانی سے رکھے جائیں، 1 رکھیں، ہفتے میں 2 رکھیں۔ پھر اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قضا روزے رکھنے میں الگ الگ روزے رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دوسرے دنوں میں تعداد پوری کی جائے۔ پھر مرنے والے کی قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے قضا روزے رکھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگر اس میں بھی ہمت نہیں ہے تو پھر فدیہ دے دے۔ ہو سکتا ہے نا کبھی کہ اولاد میں سے والدہ کا یا والد کا، والدین میں سے کسی کی وفات ہوئی اور ان پر کچھ روزے تھے جو وہ نہیں رکھ پائے، تو پہلے تو کوشش کرے کہ اولاد ان کی طرف سے روزے رکھے، اور اگر اولاد کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ وہ نہیں رکھ سکتی تو پھر کیا کیا جائے گا؟ فدیہ ادا کر دیا جائے گا۔ پھر نفلی روزے کی قضا ادا کرنی واجب نہیں ہے۔ عن ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یوم فتح یعنی فتح مکہ کے روز حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف آ کر بیٹھیں اور میں یعنی ام ہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف۔ اتنے میں ایک لونڈی برتن لے کر آئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی۔ لونڈی نے وہ برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ نے اس برتن سے پیا، پھر وہ برتن مجھے دیا، میں نے بھی اس سے پیا اور کہا اللہ کے رسول میرا روزہ تھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پینے کے لیے یہ روزہ کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے قضا روزہ رکھا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر نفلی روزہ تھا تو کوئی حرج نہیں، یہ کوئی بات نہیں، یعنی اس کی قضا دینا ضروری نہیں ہے، فرض روزے کی قضا دینی ضروری ہے۔ مگر یاد رکھیے نظر پوری کرنے کے لیے اگر آپ نے کوئی روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے تو پھر اس کی قضا دینی ہوگی۔ ایکسیپشنل چیزیں جو ہیں ان کو ساتھ ساتھ آپ نوٹ کیجیے۔ پھر اگر کسی نے بادل کی وجہ سے روزہ قبل از وقت افطار کر لیا لیکن بعد میں یقین ہو گیا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، کبھی ایسے ہوتا نا کہ بادل آئے ہوئے تھے، پتہ نہیں چلا، اندھیرا چھا گیا اور ایسے لگا جیسے بہت ٹائم ہو گیا اور مغرب ہو گئی اور غروب ہو گیا سورج، اور بعد میں جب تھوڑی کچھ ٹائم کے بعد وہ بادل ہٹے تو پتہ چلا کہ سورج تو ابھی باقی تھا، تو پھر ایسی صورت میں قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح سحری کے وقت کھانا کھا لیا اور بعد میں یقین ہو گیا کہ صبح صادق ہو چکی تھی، اس صورت میں بھی قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ سمجھے؟ یعنی بعض اوقات ایسے کہ آپ جلدی میں اٹھے اور آپ نے آؤ دیکھا نہ تھا اور لگا کہ ہائے مجھے تو لگتا ہے کہ بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا سحری میں اور جلدی سے کچھ کھا لیا اور انتظار کرنے لگے اذان کا،
کرتے 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 پتہ چلا کہ تو جماعت ختم ہونے والی ہے. کبھی نہ کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں بھی قضا واجب ہوگی، ہاں کفارہ نہیں ہوگا. دلیل کیا ہے؟ ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس قلت لهشام امروا بالقضاء قال بد من ذلك رواہ ابن ماجہ. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روز ہم نے بادل کی وجہ سے روزہ افطار کر لیا. یاد رکھیے اس دور میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سورج دیکھ کر، آسمان پہ تارے دیکھ کر، چاند کی ڈائریکشن دیکھ کر اس طرح سے وقت کا تعین کیا جاتا تھا. بعد میں سورج نکل آیا. تو حدیث کے ایک راوی اسامہ کہتے ہیں میں نے ہشام یعنی دوسرے راوی سے پوچھا کیا لوگوں کو اس وجہ سے قضا کا حکم دیا گیا تھا؟ تو ہشام نے جواب دیا قضا کے بغیر کوئی چارہ نہیں، یعنی قضا ادا کرنی ہے، پھر ایسی صورت میں دینی ہوگی.